آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال پر مبنی ہے۔ تدریج یعنی ہر کام کا مرحلہ وار ہونا۔ ماخذ میں قرآن، سنت اور جدید سائنس، ان سب کی روشنی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک قادر مطلق ہستی یعنی اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے تو ہر کام ایک لمحے میں کن کہہ کر ہو سکتا ہے نا، تو پھر اس نے کائنات جیسی عظیم تخلیق کو 6 دنوں میں کیوں بنایا، یا انسان کو مٹی سے لے کر ایک مکمل شکل تک پہنچنے میں اتنے مراحل کیوں لگائے؟ اس کے پیچھے آخر حکمت کیا ہے؟ یہ سوال واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور بظاہر تو یہ ایک تضاد سا لگتا ہے کہ لامحدود طاقت، محدود وقت اور مرحلوں کا راستہ کیوں اختیار کریں، لیکن ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ اس گتھی کو بڑے دلچسپ انداز میں سلجھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تدریج صرف ایک تخلیقی عمل نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کا آپ کہہ لیں کہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپریٹنگ سسٹم؟ جی، ایک ایسا نظام جو صرف چیزیں بناتا نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، انہیں ان کی حقیقت سکھاتا ہے اور ان کے لیے آزمائش کا میدان تیار کرتا ہے۔ تو یہ صرف کیسے بنا کا سوال نہیں بلکہ کیوں ایسے بنا، یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماخذ کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصول ہر جگہ نظر آتا ہے، جیسے کائنات کی 6 دنوں میں تخلیق، قرآن میں جس کا ذکر ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پھر انسان کی اپنی تخلیق، نطفے سے لے کر ایک مکمل وجود تک کا سفر، یہ سب تدریجی ہے۔ اور صرف تخلیق ہی نہیں، ہدایت کا معاملہ بھی تو ایسا ہی ہے نا؟ شریعت اور قانون بھی تو ایک ساتھ نہیں آ گئے تھے نا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوئے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں اس اصول کی پہلی پرت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے تربیت۔ ماخذ میں سورۃ الاسراء کی ایک بہت اہم آیت ہے، آیت 106۔ اچھا، کر سنائیں۔ اب اس پر غور کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ مقصد صرف معلومات کا ایک پیکج دینا نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو ایک ہی بار میں پوری کتاب آ جاتی۔ مقصد تھا انسانوں کی ذہنی اور روحانی تربیت کرنا۔ یعنی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک استاد بچے کو پہلے حروف سکھاتا ہے، پھر لفظ اور پھر جملے۔ اب ایک ہی دن میں کسی کو فلسفے کی پوری کتاب نہیں پڑھا سکتے، اس کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ انسانی نفسیات کا احترام ہے؟ بہترین نقطہ۔ یہ صرف احترام ہی نہیں بلکہ انسانی فطرت کی عین ضرورت ہے۔ انسانی ذہن اور معاشرہ دونوں تبدیلی کو آہستہ آہستہ قبول کرتے ہیں۔ سوچیں اگر شراب، سود اور دوسری سماجی برائیوں پر ایک ہی دن میں مکمل پابندی لگا دی جاتی تو شاید اس معاشرے میں بغاوت ہو جاتی جو ان چیزوں کا عادی تھا۔ صحیح۔ اس لیے پہلے ذہن سازی کی گئی، پھر آہستہ آہستہ احکامات آئے۔ یہ حکمت عملی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بدلنا چاہتا تھا، توڑنا نہیں۔ اس تدریجی عمل نے صحابہ کرام کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے کردار کو بنایا۔ یہ ایک ٹریننگ پروگرام تھا، کوئی انسٹنٹ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں۔ اچھا، تو پہلا نقطہ ہوا تربیت، یعنی انسان کو سکھانے کے لیے تدریج ضروری ہے۔ لیکن اس تربیت کا حتمی مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں یہاں سے گفتگو زندگی کے امتحان والے تصور کی طرف جاتی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ اس اصول کی دوسری اور شاید سب سے گہری پرت ہے۔ ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر انسان کو فرشتوں کی طرح کامل پیدا کر دیا جاتا، ہر علم اور ہر خوبی کے ساتھ ایک ہی لمحے میں، تو پھر آزمائش یا امتحان کا کیا مطلب رہ جاتا؟ مطلب ہی نہ رہتا۔ امتحان تو ہوتا ہی انتخاب اور کوشش کا ہے۔ یہ جو ہمیں ایک نامکمل حالت میں پیدا کیا گیا اور پھر ہمیں عقل، ارادہ اور ہدایت دے کر صحیح اور غلط کا راستہ دکھایا گیا، یہی تو امتحان ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے، کہ ایک مہربان ہستی اپنی مخلوق کو اتنی جدوجہد، اتنی مشکلات میں کیوں ڈالے گی؟ کیا یہ امتحان آسان نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ماخذ اس کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ جدوجہد بذات خود ایک انعام ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کے خلاف لڑتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبر سیکھتا ہے، غلطی کر کے توبہ کرتا ہے اور پھر سے کھڑا ہوتا ہے، تو اس عمل میں اس کی شخصیت میں جو گہرائی اور مضبوطی آتی ہے نا، وہ آرام اور آسانی سے کبھی نہیں مل سکتی۔ کبھی نہیں مل سکتی۔
सोना भी तो आग में तप कर ही कुंदन बनता है। ये बतदरीज नशो नुमा और उससे जुड़ी जिद्दोजहद ही इंसान को वो बनाती है जो वो बन सकता है। ये इम्तिहान सजा नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर निकालने का एक मौका है। वाह! यानी ये जो हम कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, इसके पीछे एक पूरा कायनाती उसूल काम कर रहा है। ये तो जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया जाविया है। और माखज़ में इसी से जुड़ा एक और नुक्ता इंसानी गुरूर के बारे में भी है। जी, और ये नफ्सियाती तौर पर बहुत दिलचस्प है। माखज़ हमें याद दिलाता है कि कुरान बार बार इंसान को उसकी इब्तिदा याद दिलाता है कि तुम मिट्टी से बने हो, एक हकीर पानी के कतरे से तुम्हारी शुरुआत हुई, तुम कमज़ोर पैदा किए गए थे। ये याद दहानी इंसान के सबसे बड़े रूहानी मर्ज यानी तकब्बुर और गुरूर का इलाज है। जब कोई शख्स अपनी ताकत, अपने इल्म या दौलत पर उतराने लगता है, बिल्कुल, तो ये उसूल उसे उसकी हकीकत याद दिलाता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ज़ाती कमाल नहीं बल्कि एक बतदरीज अमल का नतीजा है जिसका आगाज बहुत ही आजिज़ाना था। और इसमें सूरत नूह की आयत का भी जिक्र है जहां पूछा गया है, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की अजमत का ख्याल नहीं करते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह की हालतों से गुजार कर पैदा किया है। ये सवाल तो जैसे इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। बिल्कुल, ये सवाल आज के इंसान से भी इतना ही मुताल्लिक़ है। आज जब इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है तो इसमें यह ख्याल पैदा हो सकता है कि वो हर चीज़ पर काबू पा सकता है, लेकिन ये उसूल उसे याद दिलाता है कि तुम अपनी पैदाइश के अमल पर भी कादिर नहीं थे। तुम्हारा दिल तुम्हारे इख्तियार के बगैर धड़क रहा है। सही। तुम्हारा जिस्म एक पेचीदा निज़ाम के तहत चल रहा है जो तुमने नहीं बनाया। अपनी हकीकत को समझना इंसान में आजिज़ी पैदा करता है और आजिज़ी ही मारिफत का पहला कदम है। माखिस में जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को भी इसी उसूल से जोड़ा गया है, बचपन, जवानी, बढ़ापा। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, क्योंकि ये उसूल सिर्फ तख्लीक के वक्त लागू नहीं हुआ, ये हमारी पूरी जिंदगी पर मुहित है। बचपन सीखने और तरबियत का दौर है, जवानी अपनी सलाहियतों को आजमाने, तवानाई और अमल का दौर है, और बुढ़ापा वो तजुर्बात से हासिल होने वाली हिकमत और समझबूझ का दौर है। माखिज़ में एक बड़ी खूबसूरत और तिल्ख हकीकत बयान की गई है कि अक्सर इंसान को जिंदगी की असल हकीकत बुढ़ापे में समझ आती है, जब अमल करने की ताकत और वक्त दोनों हाथ से निकल चुके होते हैं। हाँ, ये मराहिल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी खुद एक तदरीजी सफर है और हर मरहले की अपनी जिम्मेदारियां और अपने सबक हैं। अच्छा, अब तक हमने इस उसूल के 3 पहलुओं पर बात की, तरबियत, आजमाइश और आजिज़ी। माखिज़ में इस गुफ्तगू को जदीद साइंस से भी जोड़ा गया है। ये कनेक्शन कितना मजबूत है? ये बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। माखिज़ कहता है कि जिस हकीकत को मजहब वही के जरिए बयान कर रहा है, उसी हकीकत को साइंस मुशाहिदे के जरिए दरियाफ्त कर रही है। मिसाल के तौर पर बिग बैंग थ्योरी को ही ले लें। ठीक है। साइंस हमें बताती है कि कायनात का आगाज एक शदीद गर्म, लामहदूद कसाफत वाले नुक्ते से हुआ, फिर तकरीबन 13.8 अरब साल के तवील अरसे में बतदरीज ठंडा होने के अमल से सितारे, कहकशाएं और हमारे सैयारे वजूद में आए। ये एक फौरी वाकया नहीं था, बल्कि एक तवील मरहलावार कायनाती अर्तका था। यानी कायनात की तख्लीक का कुरानी बयानिया और साइंसी दरियाफ्त दोनों एक ही बुनियादी उसूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तदरीज। बिल्कुल। और यही उसूल हम हयातियाती सतह पर भी देखते हैं। हयातियात हमें बताती है कि एक इंसान की जिंदगी एक वाहिद खलिये से शुरू होती है, जिसे ज़ाइगोट कहते हैं। जी। फिर वो एक खलिया तकसीम दर तकसीम होकर खरबों खलियों पर मुश्तमिल एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा इंसानी जिस्म बनाता है। ये पूरा अमल मरहलावार नशोनुमा का एक मौजज़ा है। और नफ्सियात भी तो यही कहती है ना कि शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाती है। जी बिल्कुल। नफ्सियात हमें बताती है कि इंसानी जहन पैदाइश के वक्त एक कोरी स्लेट की तरह होता है और फिर तजुर्बात, तालीम और मुशाहिदात से उसकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता बनती है। तो कायनाती सतह से लेकर हयातियाती और नफ्सियाती सतह तक एक ही कानून कारफरमा नजर आता है। तो इस सारे गुफ्तगू का खुलासा क्या है? इस उसूल को समझकर हमें अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लानी चाहिए?
کیونکہ یہاں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اس اصول کا غلط استعمال کرے. مثلاً کوئی یہ کہہ کر اپنی سستی کو جواز دے کہ کیا کریں، تبدیلی تو آہستہ آہستہ ہی آتی ہے. ماخذ اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا، اور ماخذ اس خطرے سے خبردار کرتا ہے. وہ واضح کرتا ہے کہ تدریج کا مطلب سستی، تاخیر یا عمل کو ٹالنا ہرگز نہیں ہے. اس اصول کا مقصد ہمیں بہانے دینا نہیں، بلکہ ہمیں مسلسل کوشش کی ترغیب دینا ہے. اس کا پیغام یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں. اگر آپ آج مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا قدم ضرور اٹھائیں. یعنی اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو ایک صفحہ پڑھ لیں. بالکل. اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو 2 نفل پڑھ لیں. بڑی چھلانگ لگانے کے بجائے چھوٹے مستقل قدم اٹھانا زیادہ اہم ہے. یعنی کنسسٹنسی اس کی. جی، پیغام یہ ہے کہ ہر دن اپنے ایمان، اپنے علم اور اپنے کردار کو پچھلے دن سے تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. زندگی کے ہر مرحلے کو ایک امتحان سمجھا جائے اور اس میں کامیابی کے لیے مسلسل محنت کی جائے. کیونکہ آخر میں جیسا کہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے جس کی ہر منزل کی تیاری ضروری ہے، اور اس تیاری کا طریقہ تدریجی اور مسلسل کوشش ہے. تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا کہ تدریج کا اصول کائنات کے ذرے ذرے میں بسا ہوا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی اور پائیدار ترقی، چاہے وہ کائنات کی ہو، معاشرے کی ہو یا ایک فرد کی ذاتی نشوونما، ہمیشہ مرحلہ وار ہوتی ہے. یہ اصول ہمیں صبر، عاجزی اور سب سے بڑھ کر مسلسل کوشش کا سبق دیتا ہے. اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ جو ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی واقعی ایک تدریجی سفر ہے اور مسلسل بہتری ہی کامیابی کی کلید ہے، تو ہم سب کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، آج کے دن میں وہ کون سا ایک چھوٹا، معمولی سا قدم ہے جو میں اپنے علم، اپنے کردار یا اپنے ایمان کی بہتری کے لیے اٹھا سکتا ہوں. کیونکہ عظیم سفر کا آغاز ہمیشہ ایک ہی قدم سے ہوتا ہے.